اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں کل انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور روحوں کو جمع کر کے ان ارواح سے اپنی الوہیت کا وعدہ کیا۔ فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، جتنی ارواح تھیں سب پکار اٹھیں کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب وہاں پہ ارواح کا ہجوم تھا، اللہ رب العزت ان ارواح سے مخاطب تھا۔ اب جتنی ارواح تھیں وہ درجے کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے ایک نہیں تھی، کیونکہ وہاں کافروں کی ارواح بھی تھیں، منافقوں کی بھی ارواح تھیں، مسلمانوں کی بھی ارواح تھیں، اولیاء کی بھی ارواح تھیں، انبیاء کی ارواح بھی موجود تھیں، اور تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ بھی وہی تھی۔ تو درجے میں ساری ارواح برابر نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ وہاں جو درجہ تھا وہ درجہ کس اعتبار سے تھا؟ تو یاد رکھیے یہ درجہ معرفت الہی کے اعتبار سے تھا، یعنی جس روح کو جتنی اللہ رب العزت کی معرفت تھی وہ روح اتنی دوسری روح سے درجے میں بلند تھی۔ اب وہاں پہ کوئی روح اللہ رب العزت کی ایک صفت کو جانتی تھی، کسی روح کے سامنے اللہ رب العزت کی دو صفات تھی، کسی روح کے سامنے اللہ رب العزت کی صفت رحمان تھی، کسی کے سامنے صفت رحیمی تھی، کسی کے سامنے صفت رزاقیت تھی۔ تو الغرض جو روح جس صفت کے اعتبار سے اللہ کو جانتی تھی، تو جب اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو اس روح نے اسی صفت کو سامنے رکھ کے کہا بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب ہوا کیا کہ کسی روح پہ ایک صفت عیاں ہوئی، کسی پہ دو عیاں ہوئی، کسی پہ اللہ رب العزت کی 10 صفات عیاں ہوئی۔ تو الغرض ان ارواح کے اندر صرف ایک روح ایسی تھی کہ جس پہ اللہ رب العزت کی ہر صفت عیاں تھی، اللہ کی ہر شان عیاں تھی، وہ صرف ایک ہی روح تھی، اور وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، میرے آقا کی روح تھی۔ جب اللہ رب العزت تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی ہر صفت کو سامنے رکھ کے کہا بلا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ رب العزت کی ہر صفت عیاں تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اللہ کا عارف کوئی نہیں تھا۔ ارے کوئی ایک صفت جانتا تھا، کوئی 2 صفات کو جانتا تھا، کوئی 3 صفات کو جانتا تھا، صرف ایک ذات تھی میرے آقا کی جو ہر صفت خداوندی کو جانتی تھی۔ اب ہوا کیا، اللہ رب العزت نے سر تپا ذات مصطفیٰ کریم کو اپنی ہر قدرت کا مظہر بنا دیا، کیونکہ آقا سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تھے۔ اب اس جہان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا گیا تو کہا کہ اب جو کرم میں اپنے مصطفیٰ پہ کروں گا نا، یہ کرم کسی اور پہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا سب سے بڑا عارف میرا حبیب ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام پہ کرم کی باری آئی، وہ بھی اللہ کو جانتے تھے، اللہ کے عارف تھے، پر جتنا حضور جانتے تھے اتنا آدم بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے ان کے جسد مبارک کے لیے مٹی لی جنت سے، یہ کرم کیا۔ جب باری آئی تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کرم کرنے کی، تو جس جگہ سے مٹی لی اسی جگہ کو ہی جنت بنا دیا۔ میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسے ہی کیا کیا، جنت بنا دیا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں کچھ عرصے کے لیے رکھا، پھر زمین پہ بھیج دیا، یہ اللہ کا کرم تھا کہ جنت میں رکھا۔
کیونکہ وہ اللہ کے عارف تھے، پر جتنے عارف حضور تھے اتنا کوئی نہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کرم کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے لا مقام میں بلایا اور بلا کے بلا حجاب اپنا دیدار کروا دیا۔ باری آئی سیدنا ادریس علیہ السلام پہ کرم کرنے کی تو اللہ رب العزت نے لو اور قلم کا علم عطا فرما دیا، لیکن جب باری آئی تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کرم کرنے کی تو اللہ رب العزت نے کہا اے میرے حبیب میں تیرے دل کو لو بناتا ہوں اور قلم تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، جیسے لکھنا چاہتا ہے تو لکھ دے، قلم تیرے ہاتھ میں اور تیرے قلب کو میں نے لوح بنا دیا ہے۔ اسی طرح جب باری آئی سیدنا نوح علیہ السلام پہ کرم کرنے کی تو ایک کشتی عطا کی، کہا جو بیٹھے گا نجات پا جائے گا۔ باری آئی میرے آقا پہ کرم کرنے کی تو اللہ رب العزت نے شفاعت عطا فرما دی، کہا حبیب قیامت کے دن جس کو مرضی جنت میں لے کے چلے جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں یہ کرم کہ ہم اختیار دیں گے آپ کو شفاعت کا، اور یہ شفاعت کا اختیار حقیقت میں نجات کا اختیار ہے۔ باری آئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ کرم کرنے کی تو از خود ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میرے ذکر کو بلند کر دے۔ باری آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کرم کرنے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کہا نہیں، اللہ نے خود کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ اللہ بلند کرنے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ذاکر اللہ ہے، ذکر کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں، کیونکہ ذکر کرنے والا خود خدا ہے۔ اسی طرح جب باری آئی نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ کرم کرنے کی تو ید بیضا عطا کیا، وہ ہاتھ عطا کیا معجزتاً جو چمکتا تھا۔ باری آئی نا میرے آقا کی تو سر تپا، سارا وجود مصطفیٰ ہی چمکتا تھا۔ صحابی کہتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میرے پاس چھڑی تھی، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھول کے گھر آ گیا، مجھے یاد آئی، میں پلٹ کے لینے گیا تو میں نے وہاں جا کے وہ اٹھائی، وہ چند لمحے وہ خوش لکڑی جو صحبت مصطفیٰ کریم میں رہی، کہا جب میں لینے گیا تو واللہ وہ چمک رہی تھی، اور میں پھر رات کا اندھیرا تھا اس کی روشنی میں گھر آیا۔ اب باری آئی سیدنا یوسف علیہ السلام پہ کرم کرنے کی تو وہ حسن دیا کہ زنان مصر نے دیکھا نا، دیکھ کے ہوش نہ رہا، انگلیاں کاٹ دی۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو وہ حسن عطا فرمایا، اور میں کہ عرب ہاں حضور کے عاشق دیکھا نہیں ہے، صرف ذکر سن کے ہی اپنی جان قربان کرتے ہیں، ایسا حسن عطا فرمایا۔ ذکر میں بھی ایسا حسن عطا فرما دیا کہ حضور نظر نہیں آتے تو وہ صرف ذکر سنتا ہے وجد میں آ جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی نورانیت ہے۔ کیوں؟ آقا اللہ کے سب سے بڑے عارف، تو جو کرم حضور پہ ہوا وہ کرم کسی اور پہ نہیں ہوا، اور سر تپا ذات مصطفیٰ کریم اللہ کی ہر قدرت اور شان کی مظہر ہے۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ سونگا، نہ چھوا، نہ کسی کی عقل میں وہ ذات آ سکتی ہے، وہ اتنی بلند ذات ہے۔ تو مولا اگر دیکھنی ہو تیری کوئی شان تو کہا اگر میری شان دیکھنی ہے اس کا ظہور وجود مصطفیٰ پہ ہوگا، میرے حبیب کے وجود پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نا سابقہ انبیاء کو جب اللہ مخاطب ہوا نا تو نام لے کے مخاطب ہوا، یا نوح اہبط، اے نوح، نام سے پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم
یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ، یا زکریا، اے زکریا، یا یحییٰ، اے یحییٰ، یا داؤد، اے داؤد۔ الغرض سابقہ انبیاء کو جب بھی اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا ہے، الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیے گا، تو نام لے کے پکارا، اور جب باری آئی نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرنے کی، پھر نام سے اللہ نے نہیں پکارا، کہیں نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، صفات سے پکارا، نام سے نہیں پکارا، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر۔ تو اللہ رب العزت نے اسلوب بتا دیا، فرمایا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں کہ اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا۔ ارے کتنی شان ہے میرے آقا کی، کتنی بلند شان ہے کہ ادب خود خدا سکھاتا ہے، کوئی اور نہیں، اللہ ادب سکھاتا ہے۔ ارے جس بارگاہ کا ادب اللہ سکھائے اس بارگاہ کی شان کیا ہوگی؟ اور یہی وجہ کہ سابقہ امتیں جب بھی اپنے نبی سے مخاطب ہوتی نا تو وہ نام لے کے مخاطب ہوتی۔ پہلے یہ تھا اللہ خطاب کرتا تو نام لے کے کرتا، ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپنے نبی سے جب بات کرے تو نام لے کے کرے، کیونکہ اللہ بھی نام لے کے بات کرتا تھا۔ اب جب قرآن کے اندر یہ موجود ہے، جب امت مخاطب ہوتی یا کوئی تانا زنی کرتی، اعتراض کرتی تو نام لیتی۔ نوح علیہ السلام کا نام لیا، اسی طرح داؤد علیہ السلام کا نام لیا، نام لے کے امت مخاطب ہوتی۔ جب باری آئی نا میرے آقا کی، میں نے کہا نا ادب خود خدا سکھاتا ہے، تو اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میں خدا ہوں کہ نام نہیں لیتا، اور یہ پابندی ہے تم پہ، کوئی جرأت نہ کرے کہ میرے مصطفیٰ کا نام لے کے میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہو، میں خبردار، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اپنی آواز بلند کرے، نہ صرف یہ کہ بلند کرے، برابر کر لے، تو کہا میں اس کی نمازیں نہیں تکتا، میں اس کے سجدے نہیں تکتا، میں اس کے روزے نہیں دیکھتا، میں راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا نہیں دیکھتا، میں شب زندہ داریاں نہیں دیکھتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، میں اس کے مکہ میں چکر لگانے نہیں تکتا، میں نہیں دیکھتا کہ اس نے اپنی زندگی میں عمرے کتنے کیے، اور کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ نہیں کہ ایک بار اگر آواز برابر کر دی یا بلند کر دی تو سال کی نمازیں رد کروں گا، 2 سال کی رد کروں گا۔ فرمایا خبردار ایک بار بھی برابر کر دی نا تو زندگی بھر کے اعمال منہ میں ماروں گا۔ حضور کی بارگاہ کا ادب کیوں؟ کہا کہ میرا سب سے بڑا عارف میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ان کی بارگاہ کا ادب ہے وہ کسی اور کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے۔ ہاں خدا وہ سب سے بڑا ہے، وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے، وہ معبود ہے یہ عبد ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، یہ فرق موجود ہے، پر خدا کے بعد کائنات کے اندر سب سے بڑی شان میرے آقا کی شان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر بندے کے ادب کی حد ہوتی ہے، ہر بندے کے ادب کی حد ہوتی ہے۔ والدین ہے نا، ادب کی حد ہے، اساتذہ ہیں تو ادب کی حد ہے، شیخ آ گیا، مرشد آ گیا، اس کے ادب کی حد ہے۔ تو کائنات کے اندر ہر بندے کے ادب کی حد ہے، اور اگر کسی بارگاہ کے ادب کی حد نہیں نا تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ کے ادب کی حد کوئی نہیں، حد نہیں ہے، بس ایک حد وہ کہ جہاں پہ عبادت بنے، تعظیم عبادت بنے، اللہ نے کہا یہ میرے لیے بس، اس کے علاوہ ہر تعظیم کائنات کے اندر وہ میرے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہا پہلے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ ایمان لاؤ، میرے حبیب یعنی رسول پہ ایمان لاؤ،
ایمان لانے کے بعد نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں، بنتا تو یہ ہے نا کہ عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ نے کہا خبردار، ایمان لانے کے بعد پہلا کام وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرو۔ بولا ادب کر لیا، فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، اب تسبیح لے کے میری بارگاہ میں آ، اب میری بارگاہ میں آ، اب عبادت کر۔ یہ نہ ہو کہ تو ایمان لانے کے بعد میری بارگاہ میں آ جائے پر بارگاہ مصطفیٰ کریم کا ادب نہ رہے۔ تو یاد رکھنا یہ میں نے ترتیب رکھی ہے، یہ میری ترتیب ہے، کسی مولوی کی ترتیب نہیں ہے، کسی عام بندے کی ترتیب نہیں ہے، میں خدا ہوں۔ یہ میری ترتیب ہے کہ پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد پہلا سبق بارگاہ مصطفیٰ کریم کا ادب ہے اور تعظیم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے نام لے کے نہیں پکارا، امتیوں پہ پابندی لگ گئی کہ آپ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے مخاطب نہیں کرنا، آواز بلند نہیں کرنی، آواز برابر نہیں کرنی۔ اب سنیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑنا، اور یہ میرا پیغام ہے، یہ آپ احباب کے لیے میرا پیغام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ذات مبارکہ کے ساتھ جڑنا، تعلق قائم کرنا، اور یہ تعلق محبت کی میں بات کر رہا ہوں، تعلق عشق کی بات کر رہا ہوں۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ساری عمر اس کلمے پہ نہ رہے، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنائے۔ میرے آقا کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے، جس بارگاہ کی وجہ سے ہم اللہ کے عارف بنے، ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی، ہمیں دین کی سمجھ آئی، تو ہر عمل سے بڑا عمل ان کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے، محبت پیدا کرنا ہے، اور وہ رشتہ عشق پیدا کرنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ۔ دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، کتنی رکعات ہیں؟ 4۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 2 پہ سلام پھیر دیا، پڑھنی کتنی تھی؟ 4۔ میرے آقا نے یوں سلام پھیرا نا تو آقا خاموشی سے بیٹھ گئے، پیچھے صحابہ کرام بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے، سیدنا عثمان غنی بھی تھے، حضور مولا کائنات بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ بھی بیٹھے تھے۔ اچھا کسی نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا حضور بھول گئے، پہلے 4 پڑھاتے تھے آج 2 پڑھائیں گے؟ صحابہ جانتے تھے کہ 4 بھی اسی در سے لیے ہیں، نماز سیکھی اسی در سے، 1 پڑھائیں تو ہماری 1 ہی ہے، 2 پڑھائیں ہماری 2 ہیں۔ اب ذوالیدین، لمبے لمبے ہاتھوں والے ایک صحابی حضور ذوالیدین کہا کرتے تھے انہیں۔ اچھا وہ آگے بڑھے نا، حضور چپ بیٹھے، کوئی نہیں بول رہا، سب نے سر نیچے کیا، اور ادب ہے، حضور کا ادب ہے، کسی نے نہیں کہا۔ اب وہ آگے بڑھے تو پوچھنے کا انداز دیکھیے گا، صحابی تھے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اکثرت الصلاۃ ام نسیتا، آقا اج تو 2 ہی پڑھنیاں نے یا تسی بھول گئے ہو؟ آقا آج سے 2 ہی پڑھے، یہ نہیں کہا، ڈائریکٹ نہیں کہا حضور پہلے 4 ہوتی تھی آج 2 ہیں، نہ کہا حضور اکثرت الصلاۃ آج سے پھر 2 ہی، یا آقا آپ بھول گئے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پیچھے دیکھا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 2 ہی پڑھی۔ میرے آقا کھڑے ہو کے پھر اللہ اکبر کہا، کہ پھر نماز میں داخل ہوئے، پھر 2 پہ سلام پھیر دیا، پھر 2 پہ سلام پھیر دیا۔ اب مجھے یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، امام بھولے 2 پہ سلام پھیرے، مقتدی امام سے بات کرے، نماز سے تو خارج ہو گئے، اب کھڑے ہوں گے تو کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے۔ اب انہوں نے میرے آقا سے بات بھی کی، کلام کیا، میرے آقا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے 4 نہیں پڑھی، 2 پڑھی، اور امت کو پیغام دے دیا کہ سنو اگر کوئی اور ہوتا، چاہے کوئی بھی امام ہے، بڑے سے بڑا امام ہے، اگر وہ 2 پہ سلام پھیرتا تم اس سے بات کرتے تو تم نماز سے خارج ہو جاتے۔ تم نے بات کسی اور سے نہیں کی ہے، نماز بات مصطفیٰ سے کی ہے، مجھ سے بات کی ہے، تو
تو مجھ سے بات کی ہے تو تم نماز میں ہو، تم نماز میں ہی ہو بھئی۔ نماز صرف اللہ کے ذکر کا نام نہیں، صرف اللہ کے ذکر کا نام ہوتا تو حضور کھڑے ہو کے 4 پڑھتے۔ نماز اللہ کا بھی ذکر ہے اور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے رکوع کیا، قیام کیا، سجدے کیے، مولا تیرے لیے اب قبول کروانا ہے، فرمایا اب ادب سے بیٹھ، السلام علیکہ ایھا النبی، میرے حبیب پہ سلام پڑھ، وہ سلام قبول کریں گے، میں تیرے سجدے قبول کروں گا۔ نماز میں حضور پہ سلام، تو پھر صرف اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ اللہ اپنا ذکر اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب اس کے اندر وسیلہ محبت مصطفیٰ کریم نہ ہو، حضور کا پیار نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے سجدوں سے تھوڑا خدا بناؤں، میں تیری نمازوں سے خدا بناؤں، نہ پڑھو میں تب بھی خدا ہوں، تم سارے بھی پڑھو تب بھی میری ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میں تب بھی خدا ہوں، لیکن میں نے تمہیں ایک ہی درس دیا ہے، اگر میری بارگاہ سے کوئی چیز مقبول کروانی ہے تو میرے حبیب کی بارگاہ سے رشتہ محبت استوار کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے رشتہ محبت، وہ جو عشق کا رشتہ ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ یاد رکھیے بہترین وظیفہ وہ وظیفہ درود و سلام۔ آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، پیار سے پڑھیں۔ یقین کیجئے گا وظیفہ ایک ہے پر ذاتیں 2 ملتی ہیں۔ درود و سلام پڑھنے سے خدا بھی ملتا ہے، مصطفیٰ بھی ملتے ہیں، اتنا بڑا ہے۔ اور دیکھیے نا میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی کہیں بیٹھ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، توجہ سے ذرا سنیے گا، کہیں بیٹھ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا فرشتے اس کے نام کے ساتھ نام لکھتے ہیں، اس کے والد کا نام لکھتے ہیں، میں نام کے ساتھ میری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ آقا وہ پاکستان کے اندر وہ فلاں جگہ پہ ایک بندے نے نا یہ آپ پہ درود پڑھا ہے، اچھا میرے آقا یوں تکتے تو ہوں گے نا، تو جس بندے کے نام پہ ہر روز نگاہ مصطفیٰ پڑھتی رہے وہ کیا چاہتا ہے؟ حاضری لگواؤ، ثواب چھوڑیں، ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، حاضری لگوائیں، اس عقیدے کے ساتھ حضور کی نظر پڑے، آقا کی نظر پڑے، اللہ اکبر، بے جان چیز پہ پڑے تو وہ منور ہو جائے، تو جب غلام کے نام پہ یوں پڑتی ہوگی تو کیا اس کا من منور نہیں ہوگا؟ یہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو 2 وظیفے اپنا لیں، ایک کیا، رات کی تاریکی میں نا اٹھا کریں، خاص طور پہ نوجوان، یہ نا اعصاب مضبوط ہے، یہ عمر کا بہترین حصہ ہے، یہ اللہ کو دے بھائی، عمر کا وہی حصہ اللہ کو دے نا، بہت اچھا جو ہے، ہم یہ گزار دیں اس کی نافرمانیوں میں، اور جب یہ اعصاب کمزور ہو جائیں، وہ عمر کا حصہ کہ جب اپنے لیے بھی نہ رہیں، وہ اللہ کو دیں، اس ذات کو جو بہت بڑی ہے، میرا یقین ہے وہ بخشے گا، لیکن اگر اس نے یہ پوچھ لیا بتا عمر کا وہ حصہ دیا تھا مجھے کہ جو تیرے کام کا بھی نہیں تھا، تو بتائیں کیا جواب دیں گے؟ وہ بخش دے گا، پر یہ شرمندگی، یہ بھی تو عذاب ہی ہے کہ مالک مجھے بتا مجھے کیا دیا تھا، میرا کلمہ پڑھا تھا، میرا نام جپتا تھا، پر مجھے عمر کا حصہ کون سا دیا؟ جوانی، اعصاب مضبوط ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھیں 2 نفل، کوانٹٹی زیادہ نہیں بتا رہا، صرف 2 نفل رات کی تاریکی کے اندر، وہ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لے گا۔ 2 نفل پڑھ کے پھر ادب سے بیٹھ جائیں، پھر کوئی خیال نہ ہو، ایک ہی خیال ہو، وہ گنبد خضرا کا خیال۔ اور میں اکثر کہا بھائی دن کو بھی پڑھیں درود و سلام قبول ہے، پر وہ وقت منتخب کرے نا جب کوئی اور خیال ہی نہ ہو، یکسوئی کے ساتھ سارے کاموں سے جان چھوٹ جائے، بندہ مگن ہو کے ایک ہی تصور رکھے، تو 100 بار روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، یقین کیجئے گا وہ کرم کرتے ہیں۔